اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا کریم کی جو 40 سالہ عمر مبارک ہے، ولادت، بچپن کے واقعات، یہ موضوع دیا ہے۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے 3 مرحلے ہیں، 3 خصوصی پہلو ہیں۔ ایک ہے خلقت محمدی، دوسرا ہے ولادت محمدی، اور تیسرا ہے بعثت محمدی۔ خلقت یعنی کب حضور کو بنایا گیا، کب حضور کی تخلیق ہوئی، حقیقت محمدیہ کب بنائی گئی۔ ولادت کب حضور دنیا میں تشریف لائے، اور بعثت کب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ خطبہ کے دوران میں نے بڑی مشہور آیہ مبارکہ پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اصول تخلیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج الیہ کو پہلے بناتا ہے اور محتاج کو بعد میں بناتا ہے۔ مثلاً انسان کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، تو اللہ کریم نے ہوا کو پہلے بنایا ہے، انسان کو بعد میں وجود بخشا ہے۔ انسان کو چلنے پھرنے کے لیے، قدم ٹکانے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، تو اللہ نے زمین کو پہلے بنایا ہے، انسان کو بعد میں وجود بخشا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ محتاج کو بعد میں بنایا جاتا ہے، محتاج الیہ کو پہلے بنایا جاتا ہے۔ ہوا محتاج الیہ ہے، انسان کو اس کی ضرورت تھی، انسان محتاج تھا، تو اللہ نے پہلے کس کو بنایا ہے، ہوا کو یا انسان کو؟ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں تو پھر آیہ مبارکہ پڑھیں تو پتہ چلے گا حضور کی تخلیق کب ہوئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لِلْعَالَمِينَ، عالمین محتاج ہیں، حضور محتاج الیہ ہیں، تو پہلے کس کو بنایا جاتا ہے؟ محتاج الیہ کو، اور محتاج کو بعد میں بنایا جاتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا عالمین بعد میں بنائے گئے ہیں، رحمت للعالمین پہلے بنائے گئے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور اس مضمون کو خود حضور نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا ہے۔ محدث عبد الرزاق اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور یہ کتنے بڑے محدث ہیں، یہ حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، امام مسلم کے محدث، عظیم محدث امام مسلم، ان کے یہ شیخ الشیوخ ہیں، دادا استاد ہیں محدث عبد الرزاق، اور انہیں 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھیں۔ آج جسے 10 حدیثیں بھی سند کے ساتھ یاد نہیں، وہ محدث عبد الرزاق پر اعتراض کرتا ہے جنہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، متن بھی یاد تھے، اسناد بھی یاد تھیں۔ تو محدث عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کائنات کی کس شے کو بنایا ہے، پہلی مخلوق کون ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، یا جابر ہو ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا من قبل الاشیاء۔ اے جابر، ہر شے سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور تخلیق فرمایا۔
لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا بشر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا اس وقت کائنات میں کیا تھا؟ کسی شے کو وجود نہیں ملا، سمتوں کا تعین نہیں ہوا، الفاظ کو ادائیگی نہیں ملی، نہ عدم نہ ہستی، نہ بلندی نہ پستی، نہ شہر نہ بستی، یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ سب سے پہلی مخلوق حقیقت محمدیہ، نور محمدیہ۔ اللہ کریم نے پھر اس نور کے فیض سے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو خلقت کے اعتبار سے حضور سب نبیوں سے اول ہیں، سب کائنات سے اول ہیں، اور ولادت کے اعتبار سے، دنیا میں ظہور کے اعتبار سے حضور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ 12 ربیع الاول عام الفیل، مکہ کی سرزمین، جبل ابو قبیس کا دامن، حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت بی بی آمنہ کی گود، جو دائی اس وقت خدمت کے لیے حاضر تھیں ان کا نام ہے بی بی شفا۔ یہ حضرت عبد الرحمن کی والدہ ہیں، ان کی کنیت ہے ام عبد الرحمن، ام عبد الرحمن بی بی شفا۔ وہ فرماتی ہیں جب حضور کا ظہور قدسی ہوا تو میں نے دیکھا آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوت میں لکھا ہے ناف کیوں کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیوں ہو چکا تھا؟ اللہ نے حضور کو اپنے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بننے دیا۔ کوئی یہ احسان نہیں جتا سکتا کہ میں نے آپ کی ناف کاٹی۔ اللہ نے حضور کو اپنے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بننے دیا۔ غیر مقلدین اہل حدیثوں کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے الشمامۃ الانبریاء میں لکھا ہے حضور کی ولادت ہوئی تو ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا۔ مولد النبی میں محدث احمد بن حجر مکی، انہوں نے لکھا ہے حضور کی ناف ہوئی تو ختنہ ہو چکا تھا، ناف کٹی ہوئی تھی۔ تیسری شان، عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے بدن سے خون لگ جاتا ہے بچے کے بدن پر، صاف کرنے کی ضرورت ہے، غسل دینے کی ضرورت ہے، پر میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی ایک قطرہ خون نہیں بدن مبارک پہ لگا، جسم چمک رہا تھا۔ چوتھی شان ولادت، دائی فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی آپ کے بدن مبارک سے خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ نے حضور کے بدن مبارک کو مستقل خوشبو عطا فرمائی ہے۔ ویسے عطر لگانا حضور کی سنت ہے، لیکن آپ عطر لگانے کے محتاج نہیں تھے۔ اگر آپ خوشبو نہ بھی استعمال کرتے پھر بھی آپ کے بدن مبارک سے خوشبو ہی آتی تھی۔ پانچویں شان، جب حضور کی ولادت ہوئی تو بال سنورے ہوئے تھے، کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ چھٹی شان ولادت، جب ظہور قدسی ہوا تو دائی نے دیکھا آنکھوں میں قدرتی طور پہ سرما لگا ہوا، سرما لگانے کی ضرورت نہیں، سرمگی آنکھیں ہیں۔ جب میں حضرت بی بی شفا کا یہ بیان سیرت کی کتابوں میں پڑھتا ہوں تو یہی بیان حضرت ام معبد نے بھی کی ہے۔ حضرت ام معبد جو سفر ہجرت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئی ہیں اور جن کے گھر حضور کچھ دیر ٹھہرے ہیں، بیمار بکری، خشک تھن، میرے آقا کریم نے اس بکری کے خشک تھنوں کو ہاتھ لگایا، تھن دودھ سے بھر گئے۔ پھر گھر میں برتن ختم ہو گئے، بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ختم ہوا۔ حضور کچھ دیر تشریف فرما رہے، آگے تشریف لے گئے،
شام کو ام معبد کا خامد آیا، اس نے دیکھا میں بیمار بکری چھوڑ کے گیا تھا، یہ تو تندرست ہو گئی ہے، خشک تھن تھے اب تو تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، جو برتن گھر میں اٹھاتے ہیں وہ دودھ سے بھرا ہوا، گھر میں خوشبوئیں ہیں، مہک ہے، رونقیں ہیں۔ تو حیران ہو کے پوچھا ام معبد کون آیا تھا؟ اب حضرت ام معبد نے حضور کا نام تو نہیں پوچھا، وہ حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں، طویل حدیث ہے، صرف وہ حصہ سنا رہا ہوں جو حضرت بی بی شفا کے بیان سے ملتے ہیں۔ قسیم وسیم فی عینیہ زعج وفی اشفارہ وطف۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں کیا پوچھتے ہو کون آیا تھا؟ وہ حسین آیا تھا جس کی آنکھوں میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے آنکھوں میں سرما لگا دیا۔ قسیم بڑا حسین، قسیم کہتے ہیں ایسا خوبصورت کہ جس پہلو سے دیکھو وہ حسین ہے، گفتار بھی حسین، کردار بھی حسین، رفتار بھی حسین، وہ چلیں تو چلنا بھی خوبصورت، وہ بیٹھیں تو بیٹھنے کا انداز بھی خوبصورت، وہ بولیں تو لب و لہجہ بھی خوبصورت، کردار بھی خوبصورت، معاملات بھی خوبصورت، وہاں نقص ہے ہی نہیں، جس پہلو سے دیکھو حسن ہی نظر آتا ہے۔ قسیم کا ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ام معبد کہتی ہیں قسیم وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جتنا دیکھو جتنا دیکھو دل رجتا ہی نہیں، دیکھنے سے دیکھنے کی طلب ختم نہیں ہو جاتی، دیکھنے سے طلب اور بڑھ جاتی۔ وسیم کا لفظ بول کے حسن کی تاثیر کو بیان کر دیا کہ وہ ایسے حسین ہیں جتنا دیکھو جی چاہتا ہے اور دیکھیں، دل نبی دے نظارے کو لور رجدا ہی نہیں۔ فی عینیہ زعج، قدرتی طور پہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، سرمگی آنکھیں۔ یہی بات جو حضرت ام معبد نے کی ہے، یہی بات حضرت بی بی شفا نے کی ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی تو آنکھیں سرمگی تھیں۔ 6 شانیں میں نے بیان کی، 7ویں شان ولادت سیرت حلبیہ میں ہے۔ علامہ علی بن برہان الدین حلبی علماء عرب میں سے ہیں، شام کے رہنے والے ہیں، اور 10ویں صدی کے آخری عشرے میں عظیم محقق، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انسان العیون، جسے ہم سیرت حلبیہ کہتے ہیں۔ اس میں وہ روایت کرتے ہیں حضور کی ولادت ہوئی تو آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے، رب ہب لی امتی، پروردگار میری امت کو بخش دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو چہرہ آسمان کی طرف کیا، اس وقت دائیں ہاتھ کی مٹھی بند ہے، شہادت کی انگلی کھولی اور اس انگلی کو، شہادت کی انگلی کو بلند فرمایا ہے۔ یہ سیرت حلبیہ میں ہے، اور المواہب اللہ دنیا میں ہے کہ حضور نے انگشت مبارک کو بلند فرمایا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کی ہے انگشت شہادت کو اٹھا کر۔ جب ہم حضور کی یہ شانیں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا، جسم دھلا ہوا، خوشبو آ رہی ہے، بال سنورے ہوئے، سرما لگا ہوا، سر سجدے میں رکھا ہے، پھر انگشت مبارک اٹھا کے اللہ کی توحید بیان کی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہم کس طرح مانیں کہ یہ ساری روایات درست ہیں۔ اس لیے کہ ایک دن کا بچہ تو اتنا شعور نہیں رکھتا، ایک دن کا بچہ تو اتنی سمجھ نہیں رکھتا، تو وہ لوگ عام بچے کو مکیس علیہ بنا کے اس پر حضور کی شانوں کو قیاس کرتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں بھی عام بچہ تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ بھی میں کسی عام بچے کی ولادت بیان کر رہا ہوں یا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں؟ یہ کسی عام بچے کی ولادت نہیں بیان ہو رہی۔ پہلے میرا دعویٰ تو سن لینا، میں نے دعویٰ کیا کیا؟ میں نے کب کہا ہے کہ کوئی عام بچہ پیدا ہوا اور اس نے سر سجدے میں رکھا؟
میں تو ان کا میلاد بیان کر رہا ہوں جن کے دروازے کے ثنا خان حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ میں تو ان کا میلاد بیان کر رہا ہوں کہ شوکت سلیمان جن کے دروازے کی سائل ہے۔ میں تو ان کا میلاد بیان کر رہا ہوں کہ تعمیر کعبہ سے فارغ ہو کر حضرت ابراہیم نے ان کی بعثت کے لیے دعا مانگی ہے۔ میں کسی عام بچے کی ولادت تو بیان ہی نہیں کر رہا، میں تو امام الانبیاء کا میلاد بیان کر رہا ہوں۔ یہ نبی کی شان ولادت ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھیں، اگر حضور کی شانیں سن کر کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ عام انسان تو اس طرح نہیں کر سکتا، تو فوراً توبہ کریں، آپ نے حضور کو محض عام انسان سمجھا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ جہاں تک بشریت کا تعلق ہے، ہم انکار نہیں کرتے حضور کی بشریت کا، لیکن حضور محض بشر نہیں، خیر البشر ہے، سید البشر ہے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ۔ جہاں تک حضور کے فضائل کا، عظمتوں کا تعلق ہے، ہمارا علم تھوڑا ہے، حضور کی شان وراء الورا ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ کوئی آدمی اینٹ ہاتھ میں پکڑے اور ہاتھ سے اینٹ توڑ دے، آپ کہیں گے بڑی طاقت ہے، بڑا طاقتور ہے، ہاتھ سے اینٹ توڑ دی۔ جو دو ہاتھوں میں اینٹ پکڑے، کسی چیز سے اینٹ نہیں ماری، بس ہاتھ سے اینٹ توڑ دی، وہ تو بڑا بہادر ہے جو انگلی اٹھا کے چاند دو ٹکڑے کر دے۔ یہ بھی تو دیکھو جن کا میلاد بیان ہو رہا ہے ان کا منصب کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، انگشت مبارک اٹھائیں ماہ کا کلیجہ چر جائے، پتھر کو حکم دیں وہ پانی پہ دوڑنے لگے، درخت کو حکم دیں وہ زمین سے جڑیں نکال کے حضور کی طرف دوڑ پڑے، دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں کو حکم دیں وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، او پتھرانو کلمے پڑھا جاندہ ہے، او گنگیاں نو گلا کرا جاندہ ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندہ ہے۔ حضور کی میں کسی عام بچے کی ولادت نہیں بیان کر رہا، میں سرور انبیاء، پیغمبر پیغمبراں، سید الانبیاء کا میلاد بیان کر رہا، اور حضور کی شانیں سنتے ہوئے حضور کے مقام کو سامنے رکھیں، حضور کے منصب کو سامنے رکھیں۔ ابھی حضرت علامہ بھی یہ شعر آپ کو سنا رہے تھے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو یہ شان میلاد النبی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضور کی ولادت کی 8 شانیں بیان کی ہیں۔ 9ویں شان یہ سیرت حلبیہ میں ہے، جب دائی نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے تو حضور کو چھینک آئی ہے، جب حضور کو چھینک آئی ہے تو فضا میں ایک آواز گونجی ہے، یرحمک اللہ۔ دائی نے دائیں بائیں دیکھا ہے، کس نے کہا ہے یرحمک اللہ؟ یرحمک اللہ کہنے والا نظر نہیں آیا۔ علامہ حلبی نے اس پر ایک طویل بحث لکھی ہے، اور آخر میں نتیجہ کیا نکالا ہے؟ کہتے ہیں جب حضور کو چھینک آئی ہے نا تو آپ نے الحمدللہ کہا ہے، وہاں جو فرشتے موجود تھے انہوں نے جواب دیا یرحمک اللہ، اور اللہ نے ان فرشتوں کی آواز دائی کو سنا دی ہے تاکہ میرے محبوب کی شان ظاہر ہو جائے۔ 10ویں شان ولادت، حضور کی ولادت ہوئی ہے صبح صادق کے وقت، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، اندھیرا ہے۔ عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا، رات کے اندھیرے میں اس کے چہرے پر پہلی نظر ڈالنا اس کو برا شگون سمجھتے تھے۔ نو مولود بچے کے چہرے پر پہلی نظر نہیں ڈالتے تھے رات کے اندھیرے میں۔ دائی بچے کو صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کے بستر پہ لٹاتی اور اس کے اوپر ایک برتن دے دیتی، ایک برتن سے اس بچے کو ڈھک دیتی۔
جب سورج طلوع ہوتا تو دائی وہ برتن اٹھاتی، اس برتن میں سوراخ تھا، دائی وہ برتن اٹھاتی اور بچہ نکال کے لوگوں کو دکھاتی تھی۔ دور جاہلیت کے توہمات میں سے تھا کہ رات کے اندھیرے میں نو مولود بچے کے چہرے پر پہلی نظر نہیں ڈالتے تھے۔ اس رواج کے مطابق دائی نے جب حضور کو بستر پہ لٹائے اور وہ برتن جس سے نو مولود بچوں کو ڈھکتے تھے وہ برتن حضور کے اوپر دیا ہے، جو ہی وہ برتن حضور کے اوپر رکھا ہے وہ برتن ٹوٹ گیا ہے۔ وہ برتن وجود اقدس کو چھپا نہیں سکا، ٹوٹ گیا۔ جب وہ برتن ٹوٹا تو دائی نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو، یہ کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، یہ دور جاہلیت کے توہمات مٹانے والا آ گیا ہے۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، یہ اللہ کا نبی دنیا میں آیا ہے جو لوگوں کو جہالت سے نکال لے گا۔ اس برتن کا ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے یہ بچہ عام نہیں ہے۔ دائی نے اس برتن کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو حضور کی شان بیان کی۔ 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس وقت دائی زندہ تھی۔ دائی نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا ام عبد الرحمن کیوں کلمہ پڑھا ہے، کون سا کمال دیکھا ہے، مجھے بھی سناؤ۔ حضرت ام عبد الرحمن بی بی شفا کو جلال آ گیا، انہوں نے کہا او عمر بن حشام نہ پوچھ میں نے کیا کیا کمالات دیکھے ہیں، میں تو انتظار کر رہی تھی یہ کب اپنی نبوت کا اعلان کریں اور میں کلمہ پڑھ کے ان کی امتی بن جاؤں۔ میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے۔ حضرت بی بی شفا کا پہلے 40 مسلمانوں میں شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی ولادت پیغمبرانہ شان کے ساتھ ہوئی ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے، میں نے 10 شانیں بیان کی ہیں، ورنہ ولادت کی اور بہت ساری شانیں ہیں۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ولادت کی اور بہت ساری شانیں ہیں، میں نے ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میرے آقا کریم نے سب سے پہلے جو دودھ پیا ہے وہ اپنی حقیقی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے۔ پہلے 7 دن حضور نے اپنی حقیقی والدہ کا دودھ پیا، پھر حضرت صوبیہ، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آئی۔ اور یہ اصول یاد رکھیں کہ نبی کسی کافرہ عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ جس وجود پہ اللہ نے وہی نازل کرنا ہے، اللہ اس وجود کو کسی کافرہ عورت کے دودھ سے پروان نہیں چڑھاتا۔ حرمنا علیہ المراضع، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کافرہ دائیوں کا دودھ اللہ نے حرام کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرمایا ہم نے حرام کر دیا حضرت موسیٰ پر ان کافرہ دائیوں کا دودھ۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے کیوں نہیں کافرہ دائیوں کا دودھ پینے دیا حضرت موسیٰ کو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ جا کے رب سے کلام کرنا ہے۔ درس قرآن میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ کرو، جس نے کوہ طور پہ جا کے رب سے کلام کرنا ہے اللہ اسے تو کافرہ کا دودھ نہیں پینے دیتا۔ تو جنہوں نے کعبہ قوسین کی قربتوں میں جا کر او ادنا کی خلوتوں میں جا کر دیدار بھی کرنا ہے، کلام بھی کرنا ہے، میرے آقا کریم نے سب سے پہلے اپنی حقیقی والدہ کا دودھ پیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حضور کے والدین ایمان والے ہیں، اور بہت سارے دلائل ہیں ان کے ایمان پر۔ ہمارے علماء نے دلائل بیان کرنے میں، لکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی مسالک الحنفاء پڑھ کے دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں دیگر محققین نے حضور کے والدین کا ایمان شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا۔ علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں نے صرف ایک دلیل آپ کے سامنے عرض کی ہے حضور کی والدہ کے حوالے سے کہ حضور نے ان کا دودھ نوش جاں فرمایا ہے۔ تو ایک دفعہ اس عقیدے کو بیان کر کے اپنے ایمان پر مسجد کو گواہ بنا لیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، حضور کے والدین ایمان والے ہیں۔
حضور کے والدین میں اس لیے نہیں کہلوا رہا کہ آپ کہیں گے تو کوئی رونق بن جائے گی، نہیں، میں اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ جو حضور کے والدین کا ایمان بیان کرتا ہے مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ جائے۔ نزع کا وقت بڑا سخت ہے، شیطان اس وقت کوشش کرتا ہے ایمان چھیننے کی۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں جو حضور کے والدین کا ایمان بیان کرے اللہ اسے ایمان پر خاتمہ نصیب کر دیتا۔ آج کے درس قرآن کی برکت اگر نزع کے وقت ظاہر ہو، اللہ کا کرم ہمارے شامل حال ہو جائے، حضور کی نگاہ لطف و کرم ہمارے شامل حال ہو جائے، آج کے اس درس قرآن کی برکت اگر نزع کے وقت ظاہر ہو اور زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے تو پھر یہ بیان کرنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب اس وظیفے کو پڑھ لیں، حضور کے والدین، حضور کے والدین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی حقیقی والدہ کا دودھ نوش جاں فرمایا، پھر حضرت صوبیہ اور پھر ان کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ۔ عرب میں رواج تھا، دیہاتی علاقوں سے دائیاں آتی، شہری علاقوں سے نو مولود بچوں کو لے جاتی، 2 سال 3 سال دودھ پلاتی، پھر بچہ واپس کرتی اور پیسے لیتی۔ جو دائیاں پیسے لے کے دودھ پلاتی تھیں وہ دودھ تو پلاتی تھیں پر بچوں سے پیار نہیں کرتی تھیں۔ پیار کیوں نہیں کرتی تھیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا بچہ واپس کرنا ہے۔ جو چیز پیاری لگے اسے اپنے آپ سے دور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جس چیز سے پیار ہو جائے، جس چیز سے محبت ہو جائے، جو چیز اچھی لگے اسے اپنے آپ سے جدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان دائیوں کو پتا تھا ہم نے بچہ واپس کرنا ہے، بچہ اپنا نہیں، اس نے ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہنا، اس لیے وہ دائیاں نگہداشت کرتی تھیں، خیال رکھتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں، زبان سکھاتی تھیں، لیکن پیار نہیں کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جب اس حجرے میں داخل ہوئی جس میں اللہ کے رسول اپنی والدہ کے پہلو میں لیٹے ہیں، جا کے حضور کے چہرے سے چادر ہٹائی، حلیمہ فرماتی ہیں مجھے پہلی نظر میں ہی حضور سے پیار ہو گیا۔ اتنا سونا بچہ، حلیمہ فرماتی ہیں مجھے یوں لگا جیسے میری حضور نے میرا دل اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں قابو کر لیا ہے۔ وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں، آگے بڑھیں، حضور کو اٹھایا، چوما، دوڑ کے باہر نکلیں۔ باہر ان کے خامند حارث کھڑے تھے، کہا حارث دیکھو کتنا سونا بچہ ہے، کیا تم نے آج تک اتنا سونا بچہ دیکھا ہے؟ حارث کہنے لگے نہیں حلیمہ، میں نے آج تک اتنا سونا بچہ نہیں دیکھا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا سونا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ ادھر حریم قدس سے صدا آ رہی تھی تم اتنا سونا کیسے دیکھتے؟ بنانے والے نے آج تک اتنا سونا بنایا ہی نہیں، تم دیکھتے تو تب اگر اس نے کوئی اور بھی ایسا بنایا ہوتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو دودھ پلا رہی تھیں اس وقت ان کی عمر تھی 30 برس۔ 60 سالوں کے بعد جب ان کی عمر ہوئی 90 سال وہ مدینہ منورہ آئی ہیں، صحابیہ بنی ہیں، واپس چلی گئی ہیں، پھر دوبارہ آئی ہیں حضرت صدیق اکبر کے دور میں۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ ابھی زندہ تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا وصال حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہوا ہے۔ 100 سال کے قریب عمر ہوئی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی۔ جب حضور کو دودھ پلا رہی تھیں اس وقت ان کی عمر تھی 30 برس،
اور پھر 90 سال کی عمر میں وہ صحابیہ بنی ہیں، مدینہ شریف آئی ہیں، پھر واپس چلی گئیں، پھر حضرت صدیق اکبر کے دور میں آئیں، پھر یہاں ہی قیام کیا مدینہ منورہ میں، اور پھر مدینہ منورہ میں ہی وصال ہوا، قبر جنت البقیع میں ہے۔ تو آخری وقت چونکہ انہوں نے زندگی کے آخری